اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 2 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف بغداد میں سن 113 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انہوں نے قضاء کا عہدہ سنبھال کر سلطنت کے نظام کو عدل اور انصاف سے بھر دیا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وزیر قانون اور قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کی کتاب الخراج ملکی دستور کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں خلفائے اربعہ اور خلافت راشدہ کے فیصلوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں خلیفہ کی ذمہ داری اور فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلایا ہے۔ شہریوں کے فرائض بیان فرمائے، بیت المال کو بادشاہ کی ملکیت کے بجائے اللہ کی امانت قرار دیا، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اور ناجائز جزیہ اور ٹیکس لگانے سے منع کیا۔ تہمت کی بنا پر گرفتار لوگوں کو آزاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے اخلاقی اور ایمانی جرت کی بنا پر ایک مقدمے میں خلیفہ کے خلاف فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ 4 لاکھ درہم مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر علم کا یہ سورج سن 182 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنویں کا خوشبودار ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ بہقی فی دلائل النبوہ کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مصیبت یا خطرے کو ٹالنے کی دعا۔ جب کسی مصیبت یا بلا کا اندیشہ ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی اور نماز قضا نہیں کی تو اس کے لیے جہنم سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، مومنوں کا پل صراط پر گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین رب سلم سلم، اے رب سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قربانی کرو اور جانور کے خون کے بدلے ثواب کی نیت رکھو، اس لیے کہ خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ موجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔